الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وعلی اہل بیتہ وبارک وسلم. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. صدق اللہ العظیم. معزز قابل صد احترام بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں حضور رحمت عالم جان عالم فدا و ابی و امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ ہر سال ہماری ایک نشست امام علی مقام سید الشہداء ابن علی دلبند فاطمہ وارث علم نبوت حضور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں ایک محفل ہماری مقرر ہوتی ہے. چونکہ 10 محرم ابھی گزری ہے، اس مناسبت سے آج ہم کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا یا پیغام کربلا پر بات کریں. ویسے تو دنیا واقعات کے معاملے میں بہت کنجوس معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات وہ نظر انداز کر چلی جاتی ہے. روزانہ واقعات ہوتے ہیں لیکن بہت جلد ہم بھول بھی جاتے ہیں ان واقعات کو، اور بہت سارے کبھی دل خراش واقعات ہوتے ہیں لیکن گردش زمانے کے ساتھ ساتھ کبھی وہ اوراق میں بند ہو کر ختم ہو جاتے ہیں تو کبھی عقل سے محو ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جو تاریخ انسانیت پر ایسے ثبت ہو جاتے ہیں، ایسے مضبوط نقوش اپنے قائم کر دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان واقعات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. اگر بغور ان واقعات کا مطالعہ کرے تو ایک بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہیں ان میں جو سیاسی اور حکومتی معاملات پر وہ دلالت کرتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جو روحانی معاملات پر دلالت کرتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سماجی معاملات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے معاملات ہوں گے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ گھیرے ہوئے ہوں. ان کم واقعات میں سے سب سے زیادہ مشہور واقعہ کربلا ہے. ایک ایسا واقعہ ہے جو سیاسی اور سماجی، روحانی، ہر اعتبار سے یہ واقعہ اپنے آپ کو یوں پیش کرتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ پیغام ضرور مل جاتا ہے. اور عجیب بات اس واقعے کی یہ بھی ہے کہ مسلمان کو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس واقعے سے. یہ واقعہ جتنا مسلمانوں میں مشہور ہے اتنا ہی غیر مسلموں میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے. بالخصوص اگر ہم اس زاویے سے گفتگو کریں اور دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تحریک آزادی کے دنوں میں مہاتما گاندھی کا وہ قول بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک آندولن کے بعد، ایک احتجاج کے بعد وہ برملا اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر 72 کربلا کے مجھے مل جائیں تو آدھے گھنٹے میں ہندوستان کو آزادی دلا سکتا ہوں میں. مطلب ایک ایسا واقعہ ہے وہ جس سے کافر، غیر مسلم، مسلم دونوں کے دلوں میں واقعہ آج تک زندہ ہے. ایک بڑا سوال اس پر کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ واقعہ زندہ ہے کیوں؟ اس میں اتنا ہمہ جہت پن کیوں ہے؟ آخر یہ واقعے کا پیغام کیا ہے؟
اگر اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ صابرین کو صبر کا پیغام ملتا ہے، اللہ کے رضا اور اس کے قرب کے طلب کرنے والوں کے لیے قرب الہی کا پیغام ملتا ہے، حقوق العباد کے ادا کرنے والوں کے لیے ایک ایسا باپ نظر آتا ہے میدان کربلا میں جو اپنے اولاد کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے حق کو بھی وہ مقدم رکھتا ہے۔ حقوق کے باب میں بھی یہ مکمل معلوم ہوتا ہے۔ اگر سیاسی پیغام تلاش کریں تو ایک نمایاں سیاسی پیغام اس میں ملتا ہے۔ اگر انقلابی طور پر اسے دیکھا جائے تو تاریخ اسلام میں کیا تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ انقلابی پیغام کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ اگر ہیومینٹی کے بنیاد پر، انسانی بنیادوں پر اسے دیکھا جائے تو پیغام انسانیت اس نمایاں طریقے سے نظر آتا ہے کہ اتنا پیغام انسانیت کسی کتاب میں بھی نظر نہیں آتا جو سیرت سے امام حسین نے دے دی ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا، اس میں بڑا المیہ یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک واقعہ سمجھ کر سنا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی قصہ سنا رہا ہے اور لوگ قصہ سن رہے ہیں۔ 3-3.5 گھنٹے کی ایک مووی ہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے، مووی میں جذباتی ہو گیا، کچھ دیر رو لیا، جو ہی مووی ختم ہو گئی باہر نکلا، اس کی زندگی پر اس مووی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بنا دیا گیا ہے کچھ گوشوں میں واقعہ کربلا کو، جبکہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ نہیں ہے جسے سنانے اور سننے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا ایک انقلاب ہے جو انسانیت کے رگ و ریشے میں اسے آباد ہونا ہے اور مومن کے سینے میں اس کی روحانیت کی تقویت کے لیے اسے جگہ بنانا ہے۔ بجائے اس کے اسے ایک واقعہ سمجھ کر سن لینا، کچھ دیر رو لینا، شربت بنا کر فاتحہ کر لینا اور اس کے بعد بھول جانا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، ایک جاوید واقعہ ہے اور اس کا جاویدانی، اس کی حیات، اس کا انقلاب ہی ہے جو آج تک اس واقعے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں داستانیں آئی ہے، قصیدہ گوئیاں ہزاریں ہوئی ہے، الف لیلہ جیسے واقعات ان گنت لکھے گئے ہیں، ظالموں کی داستانیں کبھی نظر آتی ہے، ہٹلر جیسے بادشاہ کے داستان نظر آتی ہے، مگر وہ سب پھیکے پڑ جاتے ہیں جب حسین کے مقابلے میں ہمیں یزید نظر آتا ہے تو ہر ظالم اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ایک جاوید واقعہ ہے، افسانہ نگار ایسا کوئی افسانہ نہیں پیش کر سکتا، اور انسانی تاریخ میں کل ظالموں کے واقعات کو اگر ایک جگہ کر لیا جائے پھر بھی کوئی ظالم ہم پڑھ لے یزید نظر نہیں آتا، ہم پڑھ لے یزید نظر نہیں آتا۔ کم از کم اس واسطے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، چاہے بخت نظیر ہو، چاہے وہ ہمارا ہٹلر ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان تمام کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا ظالم نہیں تھا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس مذہب کو مانتا ہے، اسی مذہب کو ڈھانے کی طرف بڑھ گیا۔ ایسا بھی کوئی ظالم جو خود اپنے نظریات کا قاتل ہو، ایسا بھی کوئی قاتل خود اپنے مذہب، اپنی روحانیت کا قاتل ہو، ایسا بھی کوئی قاتل، پوری تاریخ میں ایسا کوئی ظالم نظر نہیں آتا سوائے یزید کے۔ بلا کسی توسیع و تمثیل کے واقعہ کربلا کو محض ایک واقعہ سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے اس حقیقت کو کہ یہ واقعہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے واقعہ، اور چلتی دنیا کے ساتھ ساتھ یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ اس کی عجیب بات ہے، یہ واقعہ کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، کل کے لیے وہ واقعہ صحیح تھا، آج وہ واقعہ صحیح نہیں رہتا ہے۔ ہوتا ہے کہ کل کے لیے کوئی واقعہ صحیح ہوتا ہے لیکن آج کے لیے کوئی واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی الیگزینڈر کا واقعہ پڑھ لے کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو زمین کے فتح کرنے کے لیے نکل گیا، ایک واقعہ ہے، آج وہ سچ نہیں بن سکتا۔ آج دنیا بدل چکی، آج تہذیب بدل چکی، نظریات بدل چکے، دنیا کا نظام بدل چکا، آج کوئی الیگزینڈر نہیں بن سکتا۔ ایک واقعہ بن کر رہ گیا الیگزینڈر، اب وہ حقیقت کبھی نہیں بن سکتا۔ بالخصوص آج کے حالات میں کم از کم ہم آج کی صورت کے حد تک کہہ سکتے ہیں کہ آج الیگزینڈر ایک واقعہ ہے، حقیقت نہیں بن سکتا۔ لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، کل بھی اس کا میدان گرم تھا، آج بھی اس کا میدان گرم ہے،
اور عجیب بات اس کی یہ ہے کہ اس کی اہمیت کل جتنی تھی آج بھی اتنی ہی ہے. اگر آدمی کل کو چھوڑ کر آج اس واقعے کو دیکھے گا تو اس کا ایمان یہ بھی کہہ سکتا ہے اس کا ایمان چونکہ وہ کل میں نہیں ہے آج میں ہے، اس آج میں ہونے کی حیثیت سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کل سے زیادہ اہم ہے آج، اس لیے کہ وہ آج سے گزر رہا ہے. اس گزرنے کی نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے، ایک منطقی کیفیت کی وجہ سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کی اہمیت جتنی کل تھی اس سے زیادہ آج ہے. ایک ایسا واقعہ ہے واقعہ کربلا. بس اتنا ہی فرق ہے اس میں کہ دیکھنے والے کے نظریات ہیں. اگر کوئی آدمی امام علی مقام کو امام الصابرین کی نظر سے دیکھے گا اسے پیغام صبر نظر آئے گا. کوئی آدمی اسے اللہ عز و جل کے طرف رادئین کے منزلوں کو پانے کے اس جد و جہد کے نظریے سے دیکھے گا تو ایک مجاہد ردائے الہی کی صورت میں حسین نظر آئیں گے. کوئی آدمی مجاہد فی سبیل اللہ کی صورت میں اگر دیکھے گا تو امام حسین مجاہد فی سبیل اللہ کی ایک بیان داستان بن کر سامنے آ جاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آدمی اس نظریے سے دیکھے کہ جو عجب نظریہ ہے، جس نے نظریات کو بدل دیا، جس نے پیمانوں کو بدل دیا، جس نے تصورات میں انقلاب برپا کر دیا، ایک عجیب سی صورت امام علی مقام کی رونما ہوئی. یقیناً اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سب کا سب عکس قرآن ہے. قرآن نے حسین کو ایسا بنا دیا، سیرت مصطفیٰ نے قرآن حضرت امام حسین کو ایسا بنا دیا، دوش محمد الرسول اللہ پر سوار ہونا حسین کو ایسا بنا دیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن امام علی مقام نے اس پر عمل کر کر وہ تصویر پیش کر دی ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ تصویر ابھی تراشی گئی ہے، جبکہ حقیقت ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ تصویر حادثاتی نہیں تراشی گئی ہے، بلکہ اس تصویر کو گھرانے فاطمہ میں مصطفیٰ نے تراشا ہے. اس کے ہر کونے کو مصطفیٰ نے رنگ دیا ہے. خاتون جنت نے اس کے ہر کونے کو مرضی الہی کے رنگ سے رنگا ہے. علی شیر خدا نے انقلابات اور اختلافات کے درمیان اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کبھی تلوار تو کبھی صبر کے دامن کو دیتے ہوئے امام علی مقام نے امام حسین کو ایسے تراشا ہے کہ وہ تصویر کا کوئی مثل آج تک دنیا میں نظر نہیں آتی. زیادہ تفصیل میں گئے بغیر جو عجب بات اس میں نظر آتی ہے، وہ جو ساری دنیا کے انقلابات میں نظر نہیں آتی، وہ یہ کہ جتنے بھی انقلابی تحریکیں گزرتی ہیں ان تحریکوں میں ایک بات نظر آتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اگر کوئی مقصد پانا ہے تو مجھے جینا ہوگا. آدمی یہ سمجھتا ہے کسی مقصد کے پانے کے لیے مجھے جینا ہوگا، اگر میں مر گیا تو کیا حاصل کروں گا. زندگی وہ شے ہے، آپ کو جو پانا ہے اسے لینے کے لیے آپ کو جینا پڑے گا. لیکن امام علی مقام وہ ذات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقصد کے پانے کے لیے مرنا پڑے گا. ایک عجب پیغام امام علی مقام کا، اور یہی وہ پیغام ہے امام علی مقام کا. ایک تصور بناتا ہے، وہ ایک تصور کریٹ کرتا ہے جو تمام انسانی تاریخ میں منفرد کرتا ہے کہ امام علی مقام پیغام دیتے ہیں کہ مر جانا ہار نہیں ہے، زندہ رہ جانا جیت نہیں ہے. ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ میدان کربلا میں 72 نفوس کے ساتھ امام علی مقام شہید ہو گئے، جسم کے پارے پارے پر گھوڑے دوڑائے گئے، بے گور و کفن ایک دن تک میدان کربلا کے شہداء کے لاشیں پڑی رہی، جن کے سر جسم سے جدا رہے. بعضوں نے بیان کیا کہ پرندے اڑ کر آتے تھے اور ان کے گوشت کو چن کھاتے تھے. ایک طرف یہ کہ امام علی مقام کے گود میں ان کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر ہیں اور دم توڑ دیتے ہیں ظالموں کے ظلم کے نتیجے میں. اور دوسری طرف یزید ہے، مرا نہیں، اپنا دبدبہ بھی قائم کر لیا، دنیا کو دکھا بھی دیا جو یزید کے مقابلے میں آئے گا اس کا یہ انجام ہوگا. اگر واقعے کا لکھنے والا اگر اس واقعے کو محض لکھے گا اسے نظر آئے گا کہ یزید جیت گیا اور حسین ہار گئے. ایک واقعے کے نظریے سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. آج تک دنیا بتاتی ہے کہ یزید ہار گیا، حسین مر کر بھی جیت گئے. ایک تصور ہے یہ،
ایک تصور ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک تصور ہے، ایک نئی سوچ ہے، ایک نئی سوچ ہے۔ اور یہی وہ نئی سوچ تھی کہ جب کبھی انقلابی شخصیات رونما ہوئی، اس سے پہلے ایسا کوئی آپ کو واقعہ نظر نہیں آئے گا، شاذ و نادر ہی، میرے کم علمی میں تو کوئی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا۔ زمین کے فاتح نظر آتے ہیں، الیگزینڈر جیسے، سکندر اعظم جیسے زمین کے فاتح نظر آتے ہیں۔ وہ سب کی زندگیاں جب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی ان کے زندگی کے تک ہی تھی، ان کے موت کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن امام علی مقام کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے جب تک زندہ تھے زندہ تھے، جب شہید ہو گئے تب بھی زندہ ہے۔ ایک عجیب صورت ہے، ایک عجیب صورت ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو تحریک انسانیت، تحریک حق کو وعدے کرتی ہے۔ اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھا جا سکتا ہے، اسے ایک تصور ہے دنیا میں، وہ تصور ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں اندر ہی اندر ڈیولپ کرتا ہے، ایک فکر، ایک نظریے کو بناتا ہے۔ وہ یہ کہ آج کے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں جس کی حکومت ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی طاقت ہے، وہی حق پر ہے۔ ایک نظریہ ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی طاقت ہے، وہی حق پر ہے۔ جیسا بالخصوص آج اگر آپ ہندوستان دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس زاویے میں، ساری دنیا تو ہمیں معلوم نہیں ہے، جتنا دیکھے وہ ہندوستان ہی تو ہے، ٹوٹا پھوٹا جو دیکھے وہ اپنا ملک ہے۔ اتنے بڑے مفکر تو نہیں ہیں کہ ساری دنیا دیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم مختصر سے نظریے کے ساتھ ہندوستان دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج کے ظالم دشمن یا پھر دشمنی فروش جو معاشرہ بن رہا ہے، دشمنی فروغ جو معاشرہ بن رہا ہے، نفرت فروغ جو معاشرہ بن رہا ہے، اس نفرت فروغ معاشرے کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک بڑا طبقہ ہے اس زمین پر جو ہوا کے ساتھ چلتا ہے، جدھر ہوا ادھر چلی جاتی ہے، قوم جدھر ہوا ادھر چلی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دشمنی کا بازار ہے تو سب اسی بازار کے گراگ بنے ہوئے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ محبت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پھر یہی محبت کے بازار میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں ان کا واسطہ نہ محبت سے ہوتا ہے نہ دشمنی سے ہوتا ہے، یہ اصل میں زمانے کے رنگ میں رگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے وہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے نظریے میں طاقت، دبدبا، دشمنی کا فروغ یہی حق ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تصور دیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ حق ہوتا ہے چاہے وہ کمزور ہو، حق ہوتا ہے چاہے اس کا علم بردار اکیلا کیوں نہ ہو، حق ہوتا ہے چاہے اس کا علم بردار کمزور کیوں نہ ہو، حق ہوتا ہے چاہے اس کا علم بردار کیوں نہ مظلوم ہو، وہ حق ہوتا ہے۔ اور حق کبھی مرتا نہیں چاہے اس کا علم بردار مر جائے، حق کبھی مرتا نہیں چاہے اس کا علم بردار مر جائے، وہ نہیں مرتا، حق باقی رہتا ہے۔ ایک تصور تھا امام علی مقام کا، ایک تصور تھا میدان کربلا کا، اور آج تک یہ تصور جوں کا توں باقی ہے، آج تک یہ تصور جوں کا توں باقی ہے۔ بس اس میں مغالطہ اتنا ہوتا ہے کہ جذباتی تقریروں کی وجہ سے دو باتوں میں مغالطہ ہو جاتا ہے میرے ناقص نظریے میں، اللہ خطا سے محفوظ رکھے۔ دو باتوں میں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے اور یزید مر گیا، نہیں، حسین زندہ ہے، یزید بھی زندہ ہے، حسین زندہ ہے، یزید بھی زندہ ہے۔ حق کی صورت میں حسین زندہ ہے تو باطل کی صورت میں یزید بھی زندہ ہے، اور حسین کا زندہ رہنا تبھی فائدہ دے گا جب یزید زندہ رہے، جب یزید زندہ نہ رہے گا تو حسین کی زندگی کا کیا فائدہ۔ حسین روشنی ہے اور یہ روشنی تبھی فائدہ دیتی ہے جب اندھیرے سے وہ مقابلہ کر کر اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ لیل و نہار کی گردشیں ہیں، ہر دن کے بعد ایک اندھیرا ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک اجالا ہے، لیل و نہار کی یہ گردشیں ہیں۔ اگر رات یزید ہے تو دن اجالا حسین ہے۔ یہ دن اجالے کی اہمیت تبھی ہوگی، ایک رات کے بعد اجالا ہے، ایک رات کے بعد اجالا ہے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، یہ اللہ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے کہ یہ انہی فطرتوں کے ساتھ ہے کہ ہر وقت حق کو باطل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، حق کو باطل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ہمیشہ حق کو اپنی جگہ بنانی پڑے گی، لڑنا پڑے گا حق کو، اور باطل
ہمیشہ لڑتا رہے گا حق کے ساتھ. نہ باطل کبھی خاموش ہوگا، نہ حق کبھی خاموش ہوگا. حق کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، حق کی جیت بہت جلدی ہوتی ہے، حق کامراں بہت جلد ہو جاتا ہے، حق کا اجالا بہت بلند ہوتا ہے، حق زندہ لمبے وقت تک رہتا ہے. باطل میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی. باطل بہت کشمکش کے بعد وہ اپنا تسلط قائم کرتا ہے. باطل جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ہو جانے کے ساتھ ساتھ انسانی تصور سے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے. جب کبھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ خرابی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ زندہ نہیں رہتا، اس کی عمر زیادہ طویل نہیں ہوتی. سامراجی طاقتیں جلد ختم ہو جاتی ہیں. لیکن عجیب بات اس میں یہ ہوتی کہ حق پرست یا حق کا علمبردار اگر وہ تانبیل اور خرگوش کے جیسا ہو جائے. خرگوش رفتار میں تیز ہے، یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حق ہے. تانبیل باطل ہے، وہ دھیما ہے، دھیمے دھیمے چلتا ہے وہ. لیکن حق پرست اگر سو جائے گا تو پھر تانبیل جیت جائے گا. حق پرست کو جاگنا پڑتا ہے، حق پرست کو جاگنا پڑتا ہے. حق جیتے گا ضرور، حق جیتے گا ضرور، لیکن حق پرست جیتے گا یا نہ جیتے گا وہ وقت بتائے گا. حق جیتے گا ضرور، دیر سے صحیح حق جیتے گا. حق کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، حق جیتتا ہے. اور حق اس واسطے جیتتا ہے کہ حق پروردگار ہے، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. حق پروردگار ہے، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. حق کا علمبردار ہو سکتا ہے کہ ہار جائے، مگر حق کبھی نہیں ہارتا. حق کبھی نہیں ہارتا. شرط یہ ہے کہ حق کا علمبردار بیدار ہو، زندہ مغز ہو. حق کا علمبردار بیدار ہو، زندہ مغز ہو. وہ سمجھتا ہو باطل کے چالوں کو، وہ سمجھتا ہو باطل کے چالوں کو، اور وہ باطل کے چالوں کے سمجھتے ہوئے اس کے جواب دینے کا جگر رکھتا ہو، اس کے جواب دینے کا جگر رکھتا ہو. اگر وہ کمزور ہے، اگر کم جگر رکھتا ہے لیکن کمزور ہے، زیادہ تعداد میں نہیں ہے، مختصر ہے، 3000 کے مقابلے میں 72 ہے، 3000 کے مقابلے میں، اور بعضوں نے کہا کہ 30,000 کے مقابلے میں اگر 72 ہے. اب ایسے میں 72 مرتے نظر آئیں گے، پڑتے نظر آئیں گے، لٹتے نظر آئیں گے، بے گور و کفن لاشیں نظر آئیں گی، مگر باوجود اس کے حق کو زندہ کر کر خود مر جاتے ہیں. یہ حق کو زندہ کر کر خود مر جاتے ہیں. یہ حق کو زندہ کر کر مر جانے کی وجہ سے باوجود مر جانے کے زندہ رہتے ہیں. باوجود مر جانے کے یہ زندہ رہتے ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ زندہ رہتے ہیں. ایک عجیب تصور ہے یہ عجیب تصور ہے یہ. اس تصور کی جیتی جاگتی مثال بہت ساری تحریکیں آپ کے نظر میں ہوں گی، لیکن چونکہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں فریڈم فائٹرز کے بارے میں، آزادی کے مجاہدین کے بارے میں، اگر ہم اشفاق اللہ خان یا ایسے لوگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دیوانہ ہے، وہ جاتا ہے اور پھانسی کے پھندے کو چوم کر پہن لیتا ہے. کوئی عقل مندی ہے؟ کوئی عقل مندی ہے؟ مرنا بھی کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن نہیں. حسینیت نے ایک انقلاب دے دیا، حسینیت نے پیغام دے دیا. اگر حق کے لیے مرے گا تبھی حق زندہ باقی رہے گا، حق کے لیے مرے گا تبھی حق کو سر بلندی دلانے والوں میں تیرا نام باقی رہے گا. اگر حق کے لیے مرنا کمال نہیں ہے، حق کے لیے مرنا کمال نہ سمجھے گا، تو چلا جائے گا مگر حق ختم نہ ہوگا. حق ختم نہ ہوگا. حق کا علمبردار کوئی دوسرا آئے گا، اور وہ حق کہ علمبرداری میں خود کو ختم کر کر حق کی نیازمندیوں کو وہ اجالا کرے گا، حق کی نیازمندیوں کو وہ ظاہر کرے گا اور اس کا اجالا کرے گا بلا کسی توسیع و تمثیل کے. اس لمبے سے مقدمے کے بعد اتنی بات کو سمجھ لیجئے، اختصار کے ساتھ اتنی بات کو سمجھ لیجئے جو شاید اس کا لب لباب ہوگا. ظلم، ظالم سامراجیت کو کبھی بھی صحیح نہ سمجھنا، ظالم سامراجیت کو، ظلم کو کبھی طاقتور نہ سمجھنا. اصل میں طاقت انصاف ہے، طاقت عدل ہے، طاقت انسانیت ہے. کبھی بھی ظالم سامراجی طاقتیں طاقتور نہیں ہو سکتی. طاقت تو حق ہے، طاقت تو انسانیت ہے، طاقت تو حقوقیت ہے، طاقت تو عدل بین الناس ہے،
طاقت وہ ہے، گرچہ وہ کمزور کے ہاتھ میں ہو پھر بھی وہ طاقت ہے، کمزور کے ہاتھ میں ہو تب بھی وہ طاقت ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس بات کے سمجھنے کی بڑی اہمیت آج زیادہ ہے۔ واقعہ کربلا کو ایک داستان سمجھ لیتے ہیں، اور داستان سمجھ کر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک مجلس ہوتی ہے جس میں لوگ سناتے ہیں، صحیح سنانے والا صحیح سناتا ہے، امام علی مقام کی تکلیفوں کو سنتے ہیں، سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اس کے بعد آل رسول کے نعرے لگا کر باہر نکل جاتے ہیں، آل رسول کے نعرے لگا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی وجہ سے ہوا، یہ ایمان کی وجہ سے ہوا، لیکن پیغام کربلا اس کے سینے میں ابھی نہیں آیا، پیغام کربلا اس کے سینے میں ابھی نہیں آیا۔ اگر پیغام کربلا اس کے سینے میں آ جاتا، اسے معلوم ہو جاتا کہ اب جس زمین پر وہ کھڑا ہے اسی زمین کا نام کربلا ہے، اسے معلوم ہو جاتا کہ اس زمین پر جہاں وہ بیٹھا ہے، جہاں وہ کھڑا ہے، جہاں وہ لیٹا ہے، یہی کربلا ہے۔ اب یہ کربلا اس کی کربلا ہے، اسی میدان میں اسے حسین اور حسینیت کو ظاہر کرنا ہے، اسی میدان میں۔ اب کربلا وسیع ہو گیا، ساری زمین کربلا بن چکی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بے سہارا مارے جا رہے ہیں، ظلم و تسلط کا راج بنتا جا رہا ہے، جمہوری ممالک میں کوٹ مرتا جا رہا ہے، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جمہوریت میں تو حق ہے نا آواز اٹھانے کا، احتجاج کا حق ہے، مگر باوجود اس کے ہم واقعہ کربلا کو حسین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا حسین کا واقعہ ہے، یہ کوئی زندہ واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی زندہ واقعہ نہیں، وہ زندہ ہے، آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی کربلا زندہ ہے۔ اگر آپ بغور میدان کربلا دیکھیں تو آپ کو عجیب معلوم ہوگا، بے حساب قتلوں کے درمیان ایک مقتول حسین نظر آتے ہیں، ان گنت قاتلوں کے درمیان ایک حسین نظر آتے ہیں، اور اس صورت کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے گویا کہ ارادہ کر لیا کہ حسین کو حسینیت کی صورت میں اللہ باقی رکھے گا، حسین کو استور حسینیت کے باقی رکھے گا، اور ظالم سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں حسین ہمیشہ مظلوم، بے کس، بے سہارا، مجبور کے ساتھ حسین کھڑے رہتے ہیں، اور حسین اس کی مدد و تائید کرتے ہیں، اپنے صبر کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ، اپنے ایثار کے ساتھ، اپنی ان گنت مصائب کو برداشت کرنے کی غیر متزلزل طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ رہ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، اور اس کے بھول جانے کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے تک ایک مسجد کا مسئلہ تھا، بابری مسجد کا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ ایک مسجد کا مسئلہ ہے، چلو کسی بھی طریقے سے درد سر ختم ہوا، ایک کورٹ کا فیصلہ آ گیا، چلے گیا، قصہ ختم ہو گیا، یہ سمجھ کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انگلیوں ختم ہو جائیں گے اتنے مساجد کے بارے میں آوازیں اٹھنے لگی ہے، کورٹ میں کیس آ چکے ہیں۔ مطلب ظلم کبھی تھمتا نہیں ہے، جتنا جھکو گے اتنا دبائے گا ظلم، ظلم کی اپنی فطرت ہے۔ مظلوم سمجھتا ہے کہ ظالم کو سجدہ کروں گا تو بخش دے گا، نہیں، ظالم سانپ ہے، ظالم ڈریکولا جیسا ہے، وہ مظلوم کے خون سے زندہ رہتا ہے، ظالم ایک ڈریکولا کے جیسا ہے جو مظلوم کے خون سے زندہ رہتا ہے۔ اگر مظلوم سمجھے گا کہ میں سجدہ کروں گا تو ظالم مجھے چھوڑ دے گا، نہیں، ظالم کبھی نہیں چھوڑتا۔ ظالم اس بھوکے کا نام ہے جو مظلوم کا گوشت کھا کر زندگی گزارتا ہے، مظلوم کا گوشت کھا کر زندگی گزارتا ہے۔ اب ظالم سامراجی طاقتوں کے متعلق ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک مسجد کا مسئلہ ہے، ہم میں سے بعض سمجھتے تھے ایک مسجد کا مسئلہ ہے، چلو اسے نظر انداز کر دیں گے تو نفرت کی دکان بند ہو جائے گی، اسے نظر انداز کر دیں گے تو نفرت کی دکان کم از کم بند ہو جائے گی، اور نفرت کی سیاست کرنے والے جو روڈ بنائے ہیں وہ روڈ ختم ہو جائے گا، ان کا ایک سد باب اس کا قائم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے معلوم ہوا کہ ہماری خاموشی نے انہیں اور طاقتور کر دیا، ہماری خاموشی نے انہیں اور طاقتور کر دیا، اور دھیرے دھیرے یہ خاموشی اب ڈر کی صورت بدل گئی، دھیرے دھیرے خاموشی اب ڈر کی صورت بن گئی۔ ظالم سامراجی طاقتوں کا اندھیرا ایک وقت تھا کہ دور تھا، اب وہ ہمارے سینوں پر آ گیا، ایک ڈر کی صورت بن گئی۔ اب اتنا ڈر ہمارے سینوں میں ہے، اتنا ڈر ہمارے سینوں میں ہے کہ کبھی آپ برملا بابری مسجد کسی ہوٹل میں ٹھہر کر نام لینے سے ڈریں گے آپ،
آپ کو ڈر ہوگا، آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ اگر آپ بابری مسجد کا نام لے لیے تو کوئی ہندوستان کے آئین کی مخالفت آپ نے کر دی، ایک ڈر آپ کے سینے میں آ گیا۔ دھیرے دھیرے تبدیلی آتی گئی، جتنا جھکو گے اتنے ذلیل ہو جاؤ گے، جتنا جھکو گے اتنے ذلیل ہوتے جاؤ گے، اس لیے کہ سامراجی طاقتوں کی غذا تمہارا ڈر ہے، سامراجی طاقتوں کی غذا تمہارا ڈر ہے۔ جس دن تم ڈر سے آزاد ہو جاؤ گے، گرچہ تم مر جاؤ گے، گرچہ تم لٹ جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے، مگر حسین کہتے ہیں کہ میرے نقش قدم پر مر گیا ہے، تو مرا نہیں، زندہ ہے میرے ساتھ۔ حسین کہتے ہیں گویا کہ تو گرچہ مر گیا، میرے نقش قدم پر ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھا، آواز کو بلند کیا، ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھا، آواز کو بلند کیا، گرچہ مر گیا تو میرے ساتھ ہو گیا، اب تیری صورت کے ساتھ حسینیت آباد رہے گی، تیری صورت کے ساتھ حسینیت آباد رہے گی۔ آج اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین کو ہمارے شربت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے کہ اظہار عقیدت کرتے ہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ اظہار غلامی کرتے ہیں، یہ تو ہماری عقیدت ہے کہ آل مصطفیٰ کی محبت ایمان ہے، اس حق ایمان کے ادا کرنے کے لیے یہ سب کے سب رسم و رواج ہے، یہ طریقے ہیں، مگر حقیقت حسینیت یا حق حسینیت یا محبت حسین یہ ہے کہ نقش قدم میں حسین پر کھڑے ہو جاؤ، نقش قدم حسین پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس دن بھی حسین حق کے علمبرداروں کو میدان کربلا میں تلاش کر رہے تھے، اس دن بھی حسین میدان کربلا کے مددگاروں کو تلاش کر رہے تھے، حق کے مددگاروں کو تلاش کر رہے تھے، اور تلاش کرنے کا نتیجہ نظریہ حسین کا ہے۔ 9 کی رات ہے، حسین کے پاس سب آئے ہوئے ہیں، امام علی مقام چراغ بجھاتے ہیں، کبھی سلگاتے ہیں، کبھی روشن کرتے ہیں چراغ کو، کبھی بجھا دیتے ہیں۔ بدایہ و نہایہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ چراغ ہے حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کبھی اسے روشن کرتے ہیں، کبھی بجھا دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بجھانا اور اجالا کرنا کیوں تھا؟ امام علی مقام کہتے کہ میری اور اس کی دشمنی ہے، میری اور اس کی دشمنی ہے، تم کیوں پڑھتے ہو اس معاملے میں؟ چلے جاؤ، تم کیوں پڑھتے ہو اس کے معاملے میں؟ تم چلے جاؤ۔ اگر تم چلے جانے سے ڈرتے ہو کہ میرے دیکھتے دیکھتے کیسے چلے جاؤ گے، اگر اس بات سے ڈرتے ہو، میں چراغ بجھا دوں گا، مجھے تم نظر نہ آؤ گے، چلے جانا، میں چراغ بجھا دوں گا، تم چلے جانا۔ امام علی مقام چراغ بجھا دیتے، جب روشن کرتے تو کوئی ٹس سے مس نہ ہوتا، کوئی ٹس سے مس نہ ہوتا۔ اس واسطے کہ جب کبھی حق باطل کے مقابلے میں آئے گا تو حق کا علمبردار ایک زندہ جاوید انسان ہوتا ہے، وہ مصلحت پرست نہیں ہوتا۔ جو مصلحت پرست ہوتا ہے وہ حق پرست نہیں ہوتا، جو مصلحت پرست ہوتا ہے وہ حق پرست نہیں ہوتا۔ اگر مصلحت پرست حق پرستوں کے ساتھ آ جائے، مصلحت پرست حق پرستوں کے ساتھ آ جائے تو مصلحت پرست حق پرستوں کے صفوں میں دراریں ڈال دیتے ہیں، مصلحت پرست حق پرستوں کے صفوں میں دراریں ڈال دیتے ہیں۔ امام علی مقام 9 محرم کو بتا دیتے ہیں کہ جو موقع پرست ہے اسے موقع دیتا ہوں کہ چلا جائے، جو حق پرست ہے وہ رہ جائے۔ جو حق پرست تھے وہ رک گئے، وہ سب کے سب لٹ گئے، مگر باوجود اس کے ان کے حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ان کے حق کا کلمہ امن، ان کا حق کا کلمہ حق انسانیت کی صورت میں آج تک باقی ہے، ان کا حق آج تک باقی ہے اور ساری دنیا اس کا دیدار کرتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اسے اچھا سمجھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 میں غالباً پاکستان سے ایک شمارہ چھپا تھا، اس شمارے میں میدان کربلا کا ذکر تھا، جس میں انگلینڈ کے ایک کالم نگار لکھتے ہیں کہ میں میدان کربلا گیا تھا 40ویں کو 40 کو، امام حسین کی شہادت کا 40واں ہوتا ہے، ایک بڑی مجلس جمع ہوتی ہے امام حسین کے، سنی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ کالم نگار لکھتا ہے کہ مجھے تعجب تھا، اس میں یہودی تھے اور نام حسین لے کر رو رہے تھے، اس میں عیسائی تھے، نام حسین لے کر رو رہے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے غیر مسلموں کو میں نے دیکھا کہ وہ بت پرست حسین کا نام لے کر رو رہے ہیں۔
اگر کالم نگار یہ ہندوؤں کا ذکر نہ بھی کرتا، ہم جیسے لوگوں کو معلوم ہے، کوئی آدمی لمباڑے ٹانڈوں کو اگر گیا ہے تو اسے معلوم ہے کہ آج بھی ترانے حسین کے گاؤں گاؤں میں سنائی دیتے ہیں، گاؤں گاؤں میں آج بھی ترانے حسین کے سنائی دیتے ہیں۔ بھائی حسین اگر مسلمانوں کے ہوتے، صرف حسین صرف مسلمانوں کے ہوتے تو کافر آخر غم کیوں مناتا، غیر مسلم کیوں غم مناتا؟ اصل میں حسین ان گنت پیغامات کے ساتھ ایک بڑا پیغام انسانیت کا رکھتے ہیں، حق انسانیت کا رکھتے ہیں۔ رائٹس آف ہیومینٹی کا پہلا علم بردار حسین ہے، انسانی حقوق کا علم بردار، انسانی حقوق کے انقلاب کے برپا کر دینے والا حسین ہے، جس نے ساری دنیا کو حقوق انسانیت کا ایک درس دیا، حقوق انسانیت کا ایک درس دیا۔ اس درس کے سمجھنے کی آج ضرورت ہے، اس درس کے سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ اگر دیر ہو گئی، اگر دیر ہو گئی، نہ سمجھے وقت نکل گیا، دیر ہو گئی، تو ایک عجیب صورت ہوگی۔ میدان کربلا میں تو حسین باطل کے مقابلے میں لڑ کر اپنی شہادت کے ساتھ جیت گئے، لیکن اگر دیر کر دیے، اپنی لڑائی بند کر دیے، یا یہ سمجھنے لگے کہ کیا ہوگا، اس سے کیا بگڑے گا، کیا کر لے گا کوئی، اگر یہ سمجھ کر خاموش ہو جائیں، پھر وہ دن دور نہ ہوگا، پھر وہ دن دور نہ ہوگا کہ یزیدیت کی بھوک بڑی بھوک ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یزید کی بھوک، اس نے مدینے کو ویران کر دیا، اس کی بھوک نہیں بجھی۔ مسجد نبویہ میں کتے اس نے باندھ دیے، جانور اس نے باندھ دیے مسجد نبویہ میں، اس کی بھوک نہ بجھی۔ مدینے کی پاک باز صحابہ کی آل، ان پر اس نے دست درازیاں کی، اس کی فوج نے دست درازیاں کی، اس کی بھوک نہ بجھی۔ خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے گئے، حجر اسود نیچے گر کر اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کی بھوک نہ بجھی۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر تم خاموش رہو گے تو ظالم سامراجی طاقتیں تمہیں چھوڑ دیں گی، نہیں۔ تم حق کی صورت میں ہو، تمہاری زبان پر جو لا الہ الا اللہ ہے، جب تک یہ تمہاری زبان پر ہے، سامراجی طاقتیں تمہارے ہر جھکنے کو موقع سمجھیں گی اور تمہیں کچلتی رہیں گی، تمہیں کچلتی رہیں گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی یہ نہ سمجھنا۔ اس کی اچھی مثال تو خود ہندوستان ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ایک مسجد کا مسئلہ ہے، چلو ٹھیک ہے، جیسے تیسے حل ہو گیا، لیکن کیا خاموش ہو گئی بات؟ نہیں، اب ان گنت کیسز ہو رہے ہیں، کورٹ میں سماعتیں ہو رہی ہے، ایک مسجد کے بعد ایک مسجد کے بعد ایک، ایک مسجد کے بعد ایک، ان گنت معاملات سامنے آ گئے۔ مطلب ظالم سامراجی طاقتیں تمہارے جھکنے سے وہ نرم نہیں پڑیں گے، تمہارے جھکنے کو تمہاری کمزوری سمجھیں گے اور وہ تم پر سوار ہو جائیں گے، تمہارے جھکنے کو وہ تمہاری کمزوری سمجھیں گے اور تم پر وہ سوار ہو جائیں گے۔ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان بھی ایک کربلا ہے، ہندوستان بھی ایک کربلا ہے، اور حسین آج بھی پکارتے ہیں متا نصر اللہ، حسین آج بھی پکار رہے ہیں، کہاں ہے اللہ کی فوج، کہاں ہے اللہ کی فوج، کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ آج بھی حسین پکار رہے ہیں۔ لوگ شربت کے پیالیاں لے کر پھر رہے ہیں، لوگ شربت کے پیالیاں لے کر پھر رہے ہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے تیرے شربت کی نہیں، تیرے خون کی ضرورت ہے، مجھے تیرے شربت کی نہیں، تیرے قربانی کی ضرورت ہے۔ لیکن آدمی شربت لیے پھر رہا ہے، ایک الگ بات ہوگی، وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن میدان انقلاب میں وہ بے وفا نظر آئے گا۔ آواز آ رہی ہے متا نصر اللہ، جواب دینے والا نظر نہیں آتا کہ نحنو، جواب دینے والا نظر نہیں آتا کہ نحنو انصار اللہ کا آواز دینے والا نظر نہیں آتا، جو یہ کہہ دے کہ ہاں میں اللہ کے دین کا مددگار ہوں، وہ آنے والا نظر نہیں آتا۔ یہ عجیب المیہ ہے آج کا، یہ عجیب المیہ ہے آج کا، اور خاص کر اس المیہ کو اہل سنت کو سمجھنا چاہیے، اس المیہ کو اہل سنت کو سمجھنا چاہیے۔ اس واسطے کہ واقعہ کربلا کے سمجھنے والوں میں تین نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جنگ ہے، بھائی بہت سارے بادشاہ ہیں، بہت سارے بادشاہوں نے بہت ساروں کو مارا، صحیح کیا غلط کیا، تاریخ کے کتابوں میں ہے، ختم ہو گیا قصہ، کب تک سناتے رہو گے؟ الیگزینڈر کے قصے سنانے سے کیا الیگزینڈر دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا بھائی، ایک واقعہ ہے، ختم کر دو۔ جیسے خارجیوں کا عقیدہ ہے، خارجی کہتے ہیں کہ امام حسین کو بھول جاؤ، قصہ تھا بھی ختم ہو چکا۔ انہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ 72 کو لے کر یزید کے مقابلے میں گئے، کوئی بات ہے، کوئی تک نظر آتا ہے اس میں؟
وہ کہتے ہیں کہ اس قصے کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک نظریہ یہ ہے جو آج تک ہے. دوسرا نظریہ ہے رافضیوں کا. رافضی کہتے ہیں کہ حسین کو بہت تکلیف ہوئی، اب ہم مناتے ہیں، آؤ بیٹھ کر روتے ہیں، تم بھی رونا ہم بھی روئیں گے، کچھ دن تم کالے کپڑے پہن لینا، کچھ دن ہم کالے کپڑے پہن لیں گے، چلو بیٹھ کر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ایک نظریہ ہے رافضیوں کا. یہ بھی ایک واقعہ سمجھے، یہ سمجھنے لگے کہ مر گئے، ہو گیا نا بھائی.